خوش آمدید۔ آج ہم کچھ خاص ذرائع پر ایک تفصیلی گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ مواد پہلے آدم یعنی انسانیت کے آغاز میں جو ایک آپ کہہ لیں ناکامی ہوئی اور اس کے جو بڑے دور رس نتائج نکلے ان پر روشنی ڈالتا ہے۔ جی بالکل، ہمارے سامنے یہ جو مواد ہے یہ بنیادی طور پر مسیحی مذہبی نوشتوں سے لیا گیا ہے۔ بائبل کے اقتباسات ہیں اس میں، اور یہ آدم کی نافرمانی کی کہانی، اس کے گہرے اثرات اور پھر ان ذرائع کے مطابق خدا کا جو نجات کا منصوبہ ہے اسے بیان کرتا ہے۔ تو آج ہمارا مقصد یوں سمجھے یہ ہے کہ ان ذرائع کی روشنی میں دیکھیں کہ آدم کی یہ ناکامی آخر ہوئی کیوں؟ جی بالکل۔ اس کے نتائج کیا نکلے جو شاید آج تک محسوس کیے جاتے ہیں، اور پھر اس ساری صورتحال میں ایک مرکزی کردار مسیحا، ان کا کیا رول بتایا گیا ہے۔ چلیں اس دلچسپ موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اچھا، تو گفتگو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے یہ سب شروع ہوا، وہ مشہور واقعہ جب آدم نے منع کیا ہوا پھل کھایا۔ جی، ذرائع کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک پھل کھانے کا عمل نہیں تھا، اس کے فوری اور گہرے نتائج تھے۔ وہ کیا تھے؟ بالکل، ذرائع کے مطابق جیسے ہی آدم نے وہ پھل کھایا اسے اپنی حالت کا ایک نیا، ایک تکلیف دہ قسم کا ادراک ہوا۔ اسے شدید احساس ہوا کہ اس نے خدا کے واضح حکم کے مقابلے میں اپنی بیوی ہوا کی بات کو زیادہ اہمیت دے دی ہے۔ یہ صرف ایک غلطی نہیں تھی، یہ ایک فیصلہ تھا جس نے اسے اندرونی طور پر کمزور کر دیا۔ وہ گویا گناہ کے ہاتھوں بک گیا، اپنی وہ روحانی طاقت کھو بیٹھا جس سے وہ خود کو یا اس زمین کو سنبھال سکتا تھا جس کی ذمہ داری اسے سونپی گئی تھی۔ یعنی یہ صرف ذاتی ناکامی نہیں تھی، اس کا اثر پوری تخلیق پر پڑا۔ زمین پر اختیار کھونے کا کیا مطلب ہے یہاں؟ ذرائع اسی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ دیکھیں، آدم کو زمین پر خدا کا نمائندہ بنایا گیا تھا، ایک طرح کا اختیار دیا گیا تھا، لیکن اس نافرمانی کے بعد وہ اختیار کمزور پڑ گیا، یا آپ کہہ لیں چھن گیا، اور یہ خلا فوراً پر ہوا۔ شیطان نے اس کمزوری کا فائدہ اٹھایا اور زمین پر اپنا اثر و رسوخ بڑھا لیا۔ اچھا، نتیجہ یہ نکلا کہ زمین پر ایک طرح کی لعنت آ گئی۔ وہ خوبصورتی، وہ پاکیزگی جو عدن کے باغ کی پہچان تھی، وہ گناہ کی وجہ سے آلودہ ہو گئی۔ کلام پاک میں کئی جگہ جیسے رومیو میں اور پرانے عہد نامے کے کتب میں اس اختیار کے کھونے اور زمین کے متاثر ہونے کے اشارے ملتے ہیں۔ یہ تو پھر صرف شروعات تھی۔ اگر اختیار کھو گیا اور زمین متاثر ہوئی تو اس ناکامی کے مزید وسیع اثرات کیا ہوئے ہوں گے؟ کیا یہ صرف آدم اور زمین تک ہی رہا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اثرات بہت گہرے اور ہمہ گیر تھے۔ سب سے بنیادی تبدیلی تو یہ آئی کہ آدم اور اس کے ذریعے پوری انسانیت گناہ کا غلام بن گئی۔ یہ کوئی صرف استعارہ نہیں ہے، یہ ایک حقیقی روحانی حالت بیان کی گئی ہے کہ انسان اپنی خواہشات اور کمزوریوں کا قیدی بن گیا۔ زمین کی حالت بھی بگڑ گئی، اب وہ خود بخود پھل دینے کے بجائے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگانے لگی۔ یہ ایک علامت تھی کہ فطرت بھی انسان کے گناہ سے متاثر ہوئی۔ اور خود انسان کے اندر کیا تبدیلیاں آئیں؟ جسمانی طور پر، روحانی طور پر؟ انسانی جسم میں وہ جسمانی خواہشات پیدا ہوئیں جن پر قابو پانا مشکل ہو گیا، اور سب سے بڑھ کر انسان فانی ہو گیا۔ موت انسانی تجربے کا حصہ بن گئی۔ یہ وہ حالت نہیں تھی جس کے لیے انسان بنایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ معاشرے میں طاقت کا غلط استعمال شروع ہوا۔ طاقتور کمزور پر ظلم کرنے لگا۔ گناہ صرف ایک فرد کا عمل نہیں رہا بلکہ پوری زمین پر پھیل گیا، ایک وبا کی طرح۔ خدا کے احکامات جو پہلے شاید فطری طور پر آسان تھے، اب ان پر چلنا انتہائی مشکل ہو گیا، کیونکہ انسان اندرونی طور پر گناہ کی طرف مائل ہو چکا تھا۔ صحیح۔ افسیوں کے خط میں بھی شاید اسی حالت کا ذکر ہے۔ جی، کہ انسان روحانی طور پر مردہ ہو گیا۔ یہ تو واقعی ایک مایوس کن تصویر بنتی ہے۔ ہر طرف کمزوری، گناہ، موت، بگاڑ۔ کیا ان ذرائع میں اس تاریکی کے بیچ کوئی امید کی کرن بھی دکھائی دیتی ہے؟ کچھ مثبت بھی ہے؟ جی ہاں، اور یہی اس کہانی کا ایک اہم موڑ ہے۔ ذرائع کے مطابق اسی شکست خوردہ حالت میں خدا نے آدم سے ایک وعدہ کیا۔ یہ وعدہ تھا ایک مسیحا، یعنی ایک نجات دہندہ یا چھڑانے والے کو بھیجنے کا۔ یہ کوئی عام رہنما نہیں ہونا تھا، بلکہ ایک خاص ہستی جس کا کام اس بگاڑ کو ٹھیک کرنا تھا۔ اچھا، تو اس مسیحا کا کردار کیا بتایا گیا ہے؟ وہ کیا کرنے والا تھا؟
مطلب کیا مقاصد تھے اس کے آنے کے؟ اس کے ذمے کئی بڑے کام بتائے گئے ہیں۔ پہلا، وہ آدم یعنی انسانیت کو گناہ کی غلامی سے نجات دلائے گا۔ دوسرا، وہ گناہ کی وجہ سے آنے والی لعنت کو ختم کرے گا۔ تیسرا، وہ کھوئی ہوئی زمین یعنی خدا کے ساتھ انسان کا وہ تعلق اور زمین پر اس کا صحیح مقام وہ واپس دلائے گا۔ چوتھا، وہ شیطان جس نے اس سارے بگاڑ میں کردار ادا کیا تھا اسے شکست دے گا۔ اور پانچواں، وہ انسان کے لیے دوبارہ عدن جیسی حالت یعنی خدا کی کامل قربت میں داخل ہونے کا راستہ کھولے گا۔ یہ وعدہ، جیسا کہ متی اور یشعیاہ کی کتب میں اشارے ہیں، اس پوری کہانی میں امید کا مرکزی نقطہ ہے۔ اگر ایک ایسے نجات دہندہ کا وعدہ تھا جو شیطان کو شکست دینے والا تھا، تو یہ بات تو یقینی لگتی ہے کہ شیطان نے اس منصوبے کو روکنے کی بھرپور کوشش کی ہوگی۔ بالکل، اور ذرائع اسی کشمکش کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ شیطان کا بنیادی دعویٰ یا جواز یہ بتایا گیا ہے کہ خدا کے احکامات انسان جیسی کمزور مخلوق کے لیے وہ ناقابل عمل ہیں، لہٰذا اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ مسیحا کی آمد کو روکا جائے یا کم از کم اس کے مقصد کو ناکام بنایا جائے۔ اس نے کیا طریقے اپنائے؟ مطلب کیسے روکا؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس نے بہت بڑے پیمانے پر کام کیا۔ نوح کے زمانے میں اس نے نوح کے خاندان کے علاوہ تقریباً پوری انسانیت کو گمراہ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے طوفان نوح آیا۔ پھر ذرائع اس امکان کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ اس نے مسیحا کی نسل کو شروع ہی میں ختم کرنے کی کوشش کی۔ مثال کے طور پر اسحاق، یعقوب اور یوسف کی پیدائش میں مشکلات پیدا کرنے کی کوششیں، جن کا ذکر پیدائش کی کتاب میں ملتا ہے، شاید اسی سلسلے کی کڑی ہوں۔ یہاں تک کہ وہ جو عظیم قحط سالی تھی جس کا ذکر پیدائش اور ایوب کی کتب میں ہے، اسے بھی بعض مفسرین شیطان کی چال قرار دیتے ہیں۔ اچھا، مقصد کیا تھا اس کا؟ تاکہ وہ یعقوب کے خاندان یعنی وہ چنی ہوئی نسل کو ہی ختم کر دے۔ اور بنی اسرائیل جن سے مسیحا نے آنا تھا، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کے ساتھ شیطان کی کیا کشمکش رہی؟ ان کے ساتھ تو شیطان کی کشمکش اور بھی واضح ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس نے پہلے فرعون کے ذریعے اور بعد میں رومی سلطنت کے ذریعے بنی اسرائیل کو غلام بنایا تاکہ وہ جسمانی اور روحانی طور پر کمزور ہو جائیں۔ اس نے انہیں بت پرستی کی طرف مائل کیا جو خدا سے دوری کا سبب بنی۔ ان پر مسلسل ظلم و ستم اور آزمائشیں لائی گئیں تاکہ وہ خدا کے قانون یعنی شریعت سے مایوس ہو کر اسے ترک کر دیں یا پھر صرف دکھاوے کے لیے اس پر عمل کریں۔ کتاب توریخ اور یرمیاہ نبی کے صحیفے اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسیحا کی آمد کے وقت تک اسرائیل قوم روحانی طور پر تقریباً تباہی کے دہانے پر تھی۔ اچھا، جیسا کہ یوحنا کی انجیل میں ذکر ہے کہ وہ اپنوں میں آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ یہ نکتہ واقعی غور طلب ہے کہ شیطان یہ سب تباہی پھیلا رہا تھا، لیکن کیا وہ یہ سب اپنی مکمل خود مختاری سے کر رہا تھا یا اس میں خدا کی مرضی یا اجازت کا بھی کوئی دخل تھا؟ کچھ ذرا اس طرف اشارہ کرتے ہیں، ہے نا؟ جی، یہ ایک بہت ہی پیچیدہ اور آپ کہہ لیں نازک نکتہ ہے جو یہ ذرائع پیش کرتے ہیں۔ ایک طرف واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ شیطان خدا کی حتمی اجازت یا مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ مثالیں دی جاتی ہیں، جیسے ایوب کی کتاب میں شیطان کو ایوب کو آزمانے کے لیے خدا سے اجازت لینی پڑتی ہے، یا سلاطین کی کتاب میں ایک گمراہ کرنے والی روح کو بھی بادشاہ کو بہکانے کی اجازت ملتی ہے۔ یہاں تک کہ یشوع کے الفاظ نقل کیے گئے ہیں کہ خدا کی مرضی کے بغیر ایک چڑیا بھی زمین پر نہیں گرتی۔ لیکن اگر اجازت خدا کی طرف سے ہے تو کیا اس سے شیطان یا وہ انسان جو برے کام کر رہے ہیں وہ برے ذمہ ہو جاتے ہیں؟ یہ بات سمجھنا تھوڑا مشکل ہے۔ نہیں، اور یہی اس تعلیم کا اہم پہلو ہے۔ ذرائع زور دیتے ہیں کہ خدا کی حتمی حاکمیت اور اجازت کے باوجود شیطان اور وہ انسان جیسے پلاطس جس نے یشوع کو سزا سنائی یا یہودا جس نے اسے پکڑوایا، وہ اپنے اعمال کے پورے طرح ذمہ دار ہیں۔ انہیں ان کے گناہوں کی سزا ملے گی۔ خدا کی اجازت ان کے گناہوں کو جائز نہیں ٹھہراتی۔ صحیح۔ حزقیل نبی اور نئے عہد نامے کی کئی کتب جیسے اعمال اور یوحنا کی انجیل اس ذمہ داری پر بہت زور دیتی ہیں۔ خدا کا منصوبہ اپنی جگہ، لیکن ہر فرد اپنے انتخاب کا خود ذمہ دار ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یسوع کی صلیبی موت جو مسیحی عقیدے کا مرکز ہے،
وہ بھی خدا کے ازلی منصوبے کا حصہ تھی، جی ہاں، لیکن شیطان جس نے اس میں کردار ادا کیا وہ پھر بھی قصوروار ٹھہرا۔ جی ہاں، ذرائع بالکل یہی تصویر پیش کرتے ہیں۔ یسوع نے خدا کے منصوبے کے تحت خود کو موت کے حوالے کیا، جیسا کہ یوحنا کی انجیل اور اعمال کی کتاب میں ذکر ہے۔ یہ خدا کا پہلے سے طے شدہ منصوبہ تھا، ایک حکمت جو دنیا کی ابتدا سے پہلے مقرر کی گئی تھی، جیسا کہ کرنتھیوں کے خط میں بیان ہے۔ لیکن اس کے باوجود شیطان جس نے انسانوں کو استعمال کر کے یسوع کو مصلوب کروایا، وہ اپنے اس فعل کا پوری طرح ذمہ دار ہے۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ شیطان شاید یہ دلیل پیش کرتا ہے کہ اس کے اعمال گناہ نہیں، کیونکہ مخلوق فطرتاً کمزور ہے اور خدا کے حکم مان ہی نہیں سکتی۔ اچھا، یہ اس کا دفاع ہے گویا۔ ہاں، لیکن اسے اس کے مخصوص گناہوں کی سزا ملے گی، جیسے خدا کی جگہ لینے کی کوشش کرنا، بت پرستی پھیلانا، کفر بکنا، قتل، زنا، چوری، جھوٹی گواہی دینا، لالچ کرنا وغیرہ۔ ان سب کا ذکر حزقییل اور یسایہ جیسی کتب میں ملتا ہے۔ اگر خدا کے احکامات پر چلنا اتنا ہی مشکل تھا اور شیطان مسلسل رکاوٹیں ڈال رہا تھا، تو کیا کوئی تھا جو ان حالات میں بھی خدا کا وفادار رہا؟ کیا انسانیت مکمل طور پر ناکام ہو گئی تھی؟ نہیں، مکمل طور پر نہیں۔ ذرائع اس بات پر زور دیتے ہیں کہ شدید مشکلات اور مخالفت کے باوجود ہمیشہ کچھ لوگ ایسے رہے ہیں انسانیت کا ایک حصہ جو خدا کے احکامات پر قائم رہے، یہاں تک کہ انہیں اس کی قیمت اپنی جان دے کر چکانی پڑی۔ اچھا، عبرانیوں کے خط کا 11واں باب ایسے ہی ایمان کے ہیروز کا ذکر کرتا ہے۔ ان شہیدوں اور گواہوں کی وفاداری بہت اہم تھی۔ ان کی وفاداری کیوں اہم تھی؟ مطلب ان کی قربانی کا کیا مقصد تھا؟ کیونکہ ان کی قربانی اس بات کا ثبوت تھی کہ خدا کے احکامات ناقابل عمل نہیں ہیں، جیسا کہ شیطان دعویٰ کرتا تھا۔ ان کی زندگی اور موت نے شریعت کی سچائی اور خدا کی خوبی کو ظاہر کیا۔ مکاشفہ کی کتاب میں ایک تصور پیش کیا گیا ہے کہ شہیدوں کی ایک مقررہ تعداد ہے جن کی گواہی مکمل ہونی ہے، جو علامتی طور پر 7ویں دن یعنی خدا کے منصوبے کی تکمیل سے پہلے اس سچائی کو ثابت کرے گی۔ ان کی پکار سنی جاتی ہے اور ان کی گواہی شیطان پر فتح پانے کا ایک ذریعہ بنتی ہے۔ ان ذرائع میں ایک خاص مقام کا ذکر بار بار آتا ہے، وادی قدرون۔ اس کی کیا اہمیت بتائی گئی ہے؟ یہ کیوں اہم ہے؟ وادی قدرون ایک بہت ہی دلچسپ اور آپ کہیں گہری علامت کے طور پر استعمال ہوئی ہے۔ اس کی بنیاد پرانے عہد نامے کے ایک واقعے پر ہے جو 1 سلاطین میں درج ہے۔ سلیمان بادشاہ نے شمعی نامی شخص کو حکم دیا تھا کہ وہ یروشلم شہر سے باہر نہ جائے، خاص طور پر وادی قدرون پار نہ کرے۔ لیکن جب شمعی کے غلام بھاگ گئے تو وہ انہیں پکڑنے کے لیے وادی قدرون پار کر کے گیا، اور واپسی پر اسے سزائے موت ملی کیونکہ اس نے بادشاہ کا حکم توڑا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس واقعے کا شیطان اور آدم سے کیا تعلق بنتا ہے؟ ذرائع اس واقعے کو علامتی طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یروشلم کو سچائی، پاکیزگی اور خدا کے احکامات کی جگہ کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ وادی قدرون گویا اس مقدس مقام اور باقی دنیا کے درمیان ایک حد تھی۔ ذرائع کے مطابق شیطان نے علامتی طور پر یہ حد یعنی وادی قدرون 2 بار پار کی۔ 2 بار؟ کب کب؟ پہلی بار جب اس نے عدن میں آ کر پہلے آدم کو بہکایا، اور دوسری بار جب وہ یسوع یعنی آخری آدم کو گرفتار کروانے آیا۔ یوحنا کی انجیل میں ذکر ہے کہ یسوع گرفتاری سے پہلے اپنے شاگردوں کے ساتھ وادی قدرون پار کر کے ایک باغ میں گئے۔ شیطان کا یہ حد پار کرنا، سچائی کو ترک کرنے، خدا کے مقرر کردہ دائرے سے تجاوز کرنے اور خدا کے بیٹے کو قتل کر کے اس کی میراث یعنی دنیا پر قبضہ کرنے کی کوشش کی علامت ہے۔ جس طرح سلیمان نے حد پار کرنے والے شمی کا انصاف کیا، اسی طرح ذرائع کے مطابق بیٹا یعنی یسوع حد پار کرنے والے شیطان کا انصاف کرے گا۔ یہ واقعی دلچسپ ہے کہ کس طرح ایک جغرافیائی مقام کو اتنی گہری معنویت دی گئی ہے۔ یسوع کی تعلیمات میں تمثیلوں کا بھی بہت ذکر ملتا ہے۔ کیا ان ذرائع میں کوئی ایسی تمثیل ہے جو اس سارے منصوبے کو سمجھنے میں مدد دے؟ جی ہاں، انگور کے باغ کی تمثیل جو لوکا کی انجیل میں بیان ہوئی ہے، اس پورے منظر نامے کو سمجھنے کے لیے کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ یسوع نے یہ تمثیل بیان کی، ایک مالک نے انگور کا باغ لگایا جو دنیا یا ایدن کی علامت ہے، اور اسے کچھ باغبانوں یعنی آدم اور اس کی نسل یعنی انسانیت کے سپرد کر کے خود سفر پر چلا گیا۔
جب پھل کا موسم آیا تو مالک نے اپنے نوکر یعنی انبیاء بھیجے تاکہ وہ باغ کا حصہ وصول کریں، لیکن باغبانوں نے ان نوکروں کو مارا پیٹا اور خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ بار بار ایسا کرنے کے بعد مالک نے سوچا کہ میں اپنے پیارے بیٹے کو بھیجتا ہوں، شاید وہ اس کا لحاظ کریں۔ لیکن باغبانوں نے جب بیٹے کو دیکھا تو آپس میں کہا، یہی وارث ہے، آؤ اسے قتل کر دیں تاکہ میراث ہماری ہو جائے، اور انہوں نے اسے باغ سے نکال کر قتل کر دیا۔ اس تمثیل میں باغ کا مقصد کیا تھا اور یہ پھل کیا چیز ہے؟ یہ انگور تو نہیں ہوں گے؟ نہیں، یہ پھل صرف انگور نہیں، یہ فرما بردار لوگوں کی علامت ہے۔ وہ لوگ جو خدا سے اور اپنے پڑوسی سے محبت رکھتے ہیں اور خدا کے احکامات پر چلتے ہیں۔ باغ کا مقصد تھا یہ پھل پیدا کرنا۔ اس پھل کا پیدا ہونا اس بات کا ثبوت ہوتا کہ خدا کا قانون اور اس کا منصوبہ سچا اور قابل عمل ہے۔ اگر باغ پھل نہ دیتا تو یہ شیطان کے دعوے کو سچا ثابت کرتا کہ خدا کے احکامات ناممکن ہیں، اور پھر شیطان سزا سے بچ جاتا اور دنیا گناہ کی تاریکی میں ڈوبی رہتی۔ تو شیطان کا کام اس پھل کو روکنا تھا؟ جی بالکل، وہ لوگوں کو خدا اور ایک دوسرے سے محبت کرنے اور فرما برداری سے روکتا ہے، اور جو ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں ستاتا یا قتل کرتا ہے، جیسا کہ یسوع نے مذہبی رہنماؤں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا۔ یہ سب سن کر ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اگر شیطان اتنا فساد پھیلا رہا تھا اور آدم بھی گناہ میں گر چکا تھا، تو خدا نے شروع میں ہی، مطلب بالکل شروع میں، شیطان اور گناہگار آدم کو تباہ کیوں نہیں کر دیا؟ مسئلہ وہیں ختم ہو جاتا۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور ذرائع اس کا جواب خدا کے وسیع تر منصوبے اور اس کے کردار کی روشنی میں دیتے ہیں۔ ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ آدم صرف مجرم نہیں تھا، بلکہ وہ خود بھی غلام کا غلام بن چکا تھا۔ اگر خدا شیطان اور آدم دونوں کو ایک ساتھ فوری طور پر تباہ کر دیتا تو شاید باقی آسمانی مخلوقات یعنی فرشتے خدا کے انصاف یا اس کے احکامات کی بھلائی پر شک کرتے۔ وہ شاید سوچتے کہ خدا کے معیار واقعی بہت سخت تھے یا اس کے منصوبے میں کوئی خامی تھی۔ افیسیوں اور پطرس کے خطوط میں اس طرف اشارہ ہے کہ خدا کا منصوبہ فرشتوں پر بھی اس کی حکمت ظاہر کرنے کے لیے تھا۔ تو فوری تباہی کے بجائے خدا کا منصوبہ کیا تھا؟ صلح کرانا، جیسا آپ نے پہلے کہا؟ جی، خدا کا بنیادی مقصد سزا دینا نہیں بلکہ صلح کرانا تھا، جیسا کہ کولوسیوں کے خط میں ذکر ہے۔ منصوبہ یہ تھا کہ ایک آخری آدم یعنی یسوع مسیح آئیں، وہ نہ صرف شیطان کو اس کے اپنے ہی ہتھیاروں سے شکست دے، ٹھیک ہے۔ بلکہ وہ پہلے آدم کے گناہوں کا کفارہ بھی ادا کرے، یعنی اس کی غلطیوں کا ازالہ کرے یا قیمت چکائے۔ یسوع اپنے خون سے ایک نیا عہد یا نیا معاہدہ قائم کرے گا۔ اس نئے عہد کے ذریعے روح القدس ان لوگوں میں بسنے کے قابل ہوگا جو ایمان لاتے ہیں، اور انہیں وہ اندرونی طاقت ملے گی جس سے وہ گناہ پر غالب آ سکیں جو پہلے آدم کے بس میں نہیں رہا تھا۔ اچھا، تو یہ نیا عہد اور روح القدس کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ جی، اعمال، عبرانیوں، کرنتھیوں، یوحنا اور رومیوں کی کتب میں اس نئے عہد اور روح القدس کے کام کی تفصیلات ملتی ہیں۔ یہ سارا عمل نہ صرف انسان کی نجات کا باعث بنتا ہے، بلکہ یہ خدا کے قانون کی سچائی اور اس کی بھلائی کو بھی ثابت کرتا ہے۔ جب یہ سب ہو جائے گا تب شیطان اور ان تمام لوگوں کا حتمی انصاف کیا جائے گا جو توبہ نہیں کرتے۔ خدا کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پہلے مجرم کی زندگی اور اس کے اعمال کو سب پر ظاہر کرتا ہے تاکہ جب انصاف کیا جائے تو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ خدا نے ناانصافی کی۔ اس کا انصاف بالکل واضح اور شفاف ہوتا ہے۔ آپ نے پہلا آدم اور آخری آدم کا ذکر کیا، ان دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ ان ذرائع کی روشنی میں، مطلب ایک ناکام ہوا دوسرا کامیاب؟ ان میں زمین آسمان کا فرق بتایا گیا ہے۔ پہلا آدم باغ عدن میں آزمائش میں ناکام ہو گیا۔ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے ذمہ داری قبول کرنے کے بجائے الزام اپنی بیوی ہوا اور یوں سمجھے بالواسطہ طور پر خدا پر ڈال دیا، اس عورت نے جسے تو نے میرے ساتھ کیا ہے، جس کا ذکر پیدائش میں ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اسے عدن سے نکال دیا گیا۔ اس کے برخلاف آخری آدم یعنی یشوع شدید ترین آزمائشوں کا سامنا کرنے کے باوجود وفادار رہا، صحیح۔ جیسا کہ لوکا کی انجیل اور عبرانیوں کے خط میں ذکر ہے۔ اس نے نہ صرف خود گناہ نہیں کیا بلکہ اس نے اپنی دلہن
یعنی کلیسیا یا ایمان لانے والوں کے گناہوں، ان پر آنے والی لعنت اور خدا کی طرف سے ترک کیے جانے کے احساس کا بوجھ بھی خود اٹھا لیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ جی، یہ سایہ، غلطیوں اور متی کی انجیل میں اس کی تفصیل ہے۔ اس نے شیطان کو شکست دی اور جو لوگ نجات پاتے ہیں انہیں کھویا ہوا روحانی اختیار بحال کیا۔ اچھا، جیسا لوکا کی انجیل میں تمثیل اشارہ کرتی ہے، عبرانیوں کا خط کہتا ہے کہ وہی ہر چیز کا حقیقی وارث ہے۔ اور شیطان کے مستقبل کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی واپسی یا توبہ کا امکان ہے یا قصہ ختم؟ ذرائع اس معاملے میں بہت واضح نظر آتے ہیں۔ پیدائش کے کتاب میں ہی گناہ کے فوراً بعد شیطان پر ایک لعنت کا اعلان کیا گیا کہ وہ پیٹ کے بل چلے گا اور خاک چاٹے گا۔ اس کا علامتی مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ زمینی جسمانی خواہشات میں الجھا رہے گا اور ان لوگوں کو گمراہ کرے گا جو خدا کے روح کے بغیر جی رہے ہیں۔ مزید یہ ہے کہ خدا نے عورت کی نسل، جس سے مراد مسیح اور اس کے پیروکار یعنی کلیسیا لی جاتی ہے، اور سانپ کی نسل یعنی شیطان اور اس کے پیروکار جیسے مخالف مسیح کے درمیان دائمی دشمنی قائم کر دی ہے۔ وہ اپنی بری خواہشات کا اسیر بتایا گیا ہے۔ تو مطلب اصلاح کی گنجائش نہیں؟ اس بارے میں مختلف آراء یا تشریحات ہو سکتی ہیں کہ وہ کس مقام پر ناقابل اصلاح ہو گیا۔ کیا جب اسے آسمان سے گرایا گیا، یا آدم کو بہکانے کے بعد، یا یسوع کو مصلوب کروانے کے بعد؟ لیکن حتمی نتیجے کے بارے میں بائبل واضح ہے۔ وہ اس کی توبہ کا کوئی ذکر نہیں کرتی، بلکہ اس کی حتمی سزا آگ کی جھیل کا ذکر کرتی ہے، جیسا کہ مکاشفہ اور دانیال کی کتب میں بیان ہے۔ تو اگر اس کی سزا یقینی ہے اور وہ توبہ نہیں کر سکتا، تو وہ برائی کیوں کرتا رہتا ہے؟ مطلب کیا فائدہ؟ ذرائع کے مطابق چونکہ وہ توبہ نہیں کرے گا اور اپنی سرکشی میں قائم رہے گا، وہ خدا کے لوگوں، اس کے نبیوں اور یہاں تک کہ خدا کے بیٹے کو بھی نقصان پہنچانے اور مارنے کی کوشش جاری رکھے گا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس مسلسل مخالفت کے باوجود خدا اپنے قاصدوں اور آخر میں اپنے بیٹے کو بھی بھیجتا رہا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیشہ ایک بقیہ یا بچا ہوا چھوٹا سا گروہ موجود رہا ہے جو شیطان کی مخالفت کے باوجود خدا کا وفادار رہا۔ صلیب کا واقعہ ان ذرائع کے مطابق فیصلہ کن موڑ تھا۔ اس نے نہ صرف خدا کی بے مثال محبت اور کامل انصاف کو ثابت کیا، بلکہ شیطان کی اصلیت کو بھی پوری کائنات پر بے نقاب کر دیا کہ وہ خدا سے نفرت کرنے والا اور اس کا قاتل ہے۔ اس نے یہ بھی دکھایا کہ گناہ کا حتمی انجام کیا ہے۔ یہ صرف انسان کو نہیں بلکہ خدا کو بھی مارنے کی کوشش تک لے جاتا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم نے ان ذرائع کی روشنی میں دیکھا کہ کس طرح پہلے آدم کی ایک نافرمانی نے انسانیت اور زمین پر گہرے منفی اثرات مرتب کیے، لیکن کہانی وہیں ختم نہیں ہوئی۔ خدا نے مسیحا کے ذریعے نجات اور مکمل بحالی کا ایک منصوبہ بنایا۔ شیطان نے اس منصوبے کو ناکام کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن آخری آدم یسوع مسیح نے آ کر نہ صرف شیطان کو شکست دی بلکہ نجات کا راستہ بھی کھول دیا۔ جی، یہ تجزیہ یا گفتگو ہمیں ان مخصوص ذرائع میں بیان کردہ خدا کی حاکمیت، شیطان کے محدود مگر حقیقی کردار، انسان کی اخلاقی ذمہ داری اور خدا کے نجات اور بحالی کے وسیع منصوبے کے بارے میں اہم نکات فراہم کرتی ہے۔ یہ ایک پیچیدہ لیکن آپ کہہ لیں مربوط کہانی ہے جو ان نوشتوں میں پیش کی گئی ہے۔ اور جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک نقطہ چھوڑ جاتے ہیں جس پر وہ خود غور کر سکتے ہیں۔ اگر جیسا کہ ان ذرائع میں بار بار اشارہ کیا گیا ہے، شیطان خدا کی حتمی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، تو کیا برائی اور تکلیف کی حتمی ذمہ داری کسی نہ کسی طرح خدا پر عائد ہوتی ہے؟ یا پھر یہ صورتحال مخلوق کی آزاد مرضی، اس کے انتخاب کے نتائج اور ان انتخابات کی سنگین اہمیت کو اور بھی زیادہ شدت سے اجاگر کرتی ہے؟ یہ ایک گہرا سوال ہے جس کا جواب شاید ایمان اور فلسفے کے سنگم پر ملتا ہے، اور ان ذرائع کا مطالعہ اسی غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔